حرف انتظار کرتا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ انتظار کرتا ہے، یا اللہ کوئی تو مجھے وقت دے، بیوی نے نہیں دیا، بچوں نے نہیں دیا، ماں نے نہیں دیا، بہنوں نے نہیں دیا، بیٹیوں نے نہیں دیا. قسم اٹھا کر بتاؤ قرآن کا ایک ایک حرف دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ دعا دے گا. جب پڑھیں گے دعا دے گا، جب نہیں پڑھیں گے پھر یہ قرآن بد دعا دے گا. میرے گھر میں قرآن کا ایک ایک حرف جب مجھے بد دعا دے، اللہ کی قسم کورونا سے میں نہیں مر سکتا جب تک اللہ نہ جائے. لیکن یہ جو اس ایک ایک حرف کے خادم اور غلام اور جو بد دعائیں مجھے لگے گی، میری نسلیں قیامت تک اٹھ نہیں سکتی. کیوں؟ میں نے اللہ کی کتاب کو وقت نہیں دیا. میں نے اللہ کی کتاب کو وقت میں نے اللہ کی کتاب کو وقت خدا کی قسم. دیکھو ہر گھر میں 10 آدمی ہیں. کتنے آدمی؟ ہر گھر میں کتنے آدمی؟ 10 آدمی. آدھا گھنٹہ قرآن کو دے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 5 گھنٹے ہو گئے. آدھا گھنٹہ سجدے میں. سب سے زیادہ قرب ملتا ہے سجدے میں، اور سب سے زیادہ مسئلے حل ہوتے ہیں سجدے میں. نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا وشفاء للناس، قرآن میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس کو شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ 10 ایک سپارہ بچہ پڑھے. کتنے سپارے پڑھ لیے گھر والے؟ 10 آدمی ہیں، 10 سپارے روز پڑھے. ایمانداری سے بتاؤ اس گھر میں بیماریاں ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ پریشانیاں ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ غم ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حالات بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں؟ تھوڑے سے شروع کریں لیکن یا اللہ میں دوں گا. سب دیں گے انشاءاللہ. اچھا سالانہ ماہانہ کبھی بیٹھ کے تھوڑا سا یہ جو مراقبہ آپ کو سکھایا تصوف والا ذکر کریں گے. یہ بھی سوچئے گا کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک قرآن کے اوپر مال کتنا لگایا. تو کون کون نیت کرتا کریں گے؟ میں ادھر کوئی سخت بات کہتی ہے مجھے معاف کرو. زندگی کا پتہ کوئی نہیں. ابھی بڑے میرے جو ہے نا کمی ہے. میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی. میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے بھی پھر رہا ہوں. میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میں اس لیے بھی پھر رہا ہوں. اے اللہ جب میں بات کروں گا وہ مجمع بیٹھے گا، وہ عمل کرے گا، ادھر میری ماں کے درجے خبر میں بلند ہوں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کریں گے یہ آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، پھیلائیں گے اللہ کے راستے میں. 4 مہینے لگائیں گے، 40 دن لگائیں گے، چلہ لگائیں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے. آپ صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، خیرات دیں گے، بہن کا حق ادا کریں گے وراثت میں سے، بیٹی کا اور بہو کو اور بیوی کا حق میں جب دیں گے تو میری ماں کی خبر میں ادھر درجے اس کے بلند ہوں گے کہ مجھے اس نے میری خدمت کی ہے ساری زندگی اٹھا کے. آج میں رات کے 12 بجے اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ میرے جتنے بڑے دادا دادی نانا نانی پڑ دادا پڑ نانی وہ سارے جتنے لوگ جنہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے شفقت کی، جنہوں نے میری خدمت کی، اور آج ان کی قبروں میں انشاءاللہ درجے بلند ہو رہے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے، مجھے یقین ہے. بیٹھے ہوئے آپ کے والدین جن کے فوت ہو گئے ادھر ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں. دادا کے، دادی کے، نانی کے، نانا کے. آپ نے صدقہ کیا، آپ نے مال خرچ کیا، ادھر درجے بلند ہوئے. آپ نے ذکر کیا، روزانہ آپ جو یہ ذکر کریں گے کون کون نیت کرتا کرے گا انشاءاللہ. ادھر روزانہ ان کی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار پہ حاضری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ فلاں کے فلاں بیٹے نے آج یہ درود پڑھا ہے، یہ سلام پڑھا ہے، یہ قرآن پڑھا ہے، یہ ذکر کیا ہے، یہ دعوت دی ہے، یہ صدقہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ دی ہے. تو زکوٰۃ بھی ادا کریں گے نا انشاءاللہ. زکوٰۃ جو ہے نا 6 جگہ جو لگائے گا اس کی نسلیں قیامت تک مالی محتاج نہیں ہوں گی. وآتَ المال علی حبہ ذوی القربیٰ. اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے ذوی القربیٰ، قریب والوں کے اوپر. کس کے اوپر؟ دل نہیں چاہتا اس کو دینے. بعض دفعہ شریک بھی ہوتے ہیں بہت سی چیزیں. سب سے پہلے اللہ نے شرط لگائی ہے کہاں دینا؟ ذوی القربیٰ، قریب والوں کے اوپر. الحق للقریب ثم للبعید. آگے فرمایا ذوی القربیٰ والیتامی، یتیموں، والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ دوسرے سپارے کا دوسرا رتبہ ہے. یہ خرچ کرنے کی جگہ. یہ خرچ کرنے کی 6 جگہیں ہیں. 7ویں جگہ پھر اللہ نے فرق حکم دیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہ زکوٰۃ پھر دینی. نماز کو بھی قائم کر، زکوٰۃ کو بھی قائم کر. نماز بھی پڑھ، جتنی مرتبہ حکم دیا نا نماز پڑھ، حقوق اللہ، اور اتنی مرتبہ فرمایا حقوق العباد، یعنی خرچ بھی کر دے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ تقوی کا فرض ہے، فرض شرط ہے. جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا قرآن سے اس کو شفا نہیں ملتی، قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، قرآن سے پریشانی اس کی حل نہیں ہوتی، قرآن سے اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ تقوی نہیں. تقوی کی 17 صفات ہیں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ 17 صفات ہیں تقوی کی جو یہ اپنے اندر پیدا کر لے گا. اب قرآن سے اس کو شفا بھی ملے گی, قرآن سے اس کو ہدایت بھی ملے گی, اللہ کی قسم قرآن سے اس کو رزق بھی ملے گا, اللہ دے گا. اس کی زندگی میں برکت, اس کے مال میں برکت, اس کی اولاد میں برکت, اس کے مال ڈنگر میں برکت, اس کی کھیتیوں میں برکت, اس کے دن اور رات میں برکت. آپ خود اندازہ کریں, امام شافعی نظر اللہ مرتضی, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. سب جتنے بھی سلف صالحین ہمارے بڑے گزرے رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. ایک مہینے میں کتنے؟ ایک دن کا قرآن مکمل کرنا, ایک رات مکمل کرنا. اب بتاؤ, اور ایک جو سب سے بڑی آئی ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں 8 قرآن پاک مکمل کرتے تھے. ایسے ایسے کام. اب بتاؤ وہ کھاتے کب تھے, وہ پیتے کب تھے, آرام کب کرتے تھے؟ 8 قرآن 24 گھنٹے میں ختم کرنا. اب بتاؤ یہ کتنی بڑی بات ہوگی. تو اس لیے میرے پیارو, آج آؤ ہم زندگی کی توبہ کریں. یا اللہ ہم نے قرآن کو چھوڑا, اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. سب توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف کرنا. ہماری بچیاں پڑھیں, ہمارے بچے پڑھیں, ہماری عورتیں پڑھیں, اور جتنا ادب احترام دنیا کی لائن سے آپ صدر کو دیتے ہیں, صدر صاحب کو وزیر ادب کرنا ہے, چھوڑنا نہیں. اللہ نے ان کو وہ بتا دیا ہے, ان کے ادب احترام کرنا ہے. لیکن عالم کا, حافظ کا یہ یتیم دعا, جب قرآن ایک آیت پڑھے گا تو ماں اور باپ کا درجہ بڑھا ہوگا. سو خاندانوں کی شفاعت کرے گا جس کا حج مقبول ہو. اور جس بندے نے بیت اللہ کا روزہ رسول کی 3 مرتبہ حاضری لگائی ہے, جب قبر میں رکھیں گے اللہ فرماتے ہیں اے مٹی, اس کے کفن کو بھی نہیں کھانا, میرے دربار کو اس نے 3 پھیرے لگائے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کی حاضری 3 دفعہ لگائی ہے. تو مٹی کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کفن کو بھی نہیں کھانا, اس کو کھانا نہیں. تو میرے پیارو, اللہ جس سے دعا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور یقین کی ترقی دے دے, نمازوں کی ترقی عطا فرما دے, ذکر اور شکر کی ترقی نصیب فرما دے, اخلاق کی ترقی نصیب فرما دے, خرچ کرنے کی ترقی عطا فرما دے, خرچ کرنے کی ترقی عطا فرما دے, خرچ کرنے کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ کو قرض دے, آج جو خرچ کرے گا, ادھر خرچ کر رہا ہوں, ادھر اس کی قبر جنت کا باغ, والدین کی قبر, دادا دادی, نانا نانی, ادھر یہ صدقہ زکات خیرات غریبوں کو. اور یہ یاد رکھیے, مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا فلاں جگہ عمارت سکول کی بن رہی ہے, میں زکات دے دوں. میں نے کہا یار آپ نے زکات کو سمجھا ہی نہیں ہے, اللہ کا واسطہ ہے, عمارتوں میں زکات نہیں کرتی. ایک بندہ ادھر بھوکا ہے, اس کے پاس کپڑے نہیں, اس کے پاس جو ہے کھانے کے لیے نہیں, اس کا گھر نہیں ہے. ابھی بھی زلزلے میں میرے پاس 5 گھر ایسے ہیں, باپ کی بات کر رہا ہوں اپنے علاقے کی, اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں اللہ کرے مجھے توفیق دے دے ان کی خدمت بھی. ابھی تک شیڈو میں ہے وہ یار, اب خود بتا, ابھی تک اربوں خربوں روپے آیا, لیکن وہ ابھی تک شیڈو میں ہے. لیکن ان کو, بیواؤں کو, قسم پرس یتیموں کو, ان کو خرچ نہیں کرتے, اپنا ایسے دیر بنا کے کھاتا. وہ خطا اللہ کے راستے سے سفید پوش لوگوں کا حق ہے, یہ ان کے اوپر خرچ کرو. پیسے خرچ کر کے کوئی عمارتیں بناتے ہو, کوئی کچھ کرتے ہو, تو زکات حق ہے قسم پرش لوگوں کا, سفید پوش لوگوں. اس لیے ضرورت سے زائد جو آپ کے پاس 100 رضائیاں ہیں, 100 رضائیاں آپ کے پاس ہیں, یہ یاد رکھیے 100 رضائیاں پورا سال استعمال نہیں ہوئی, ان کے اوپر زکات واجب ہے. 100 کمبل پڑے بالکل بند پڑے ہوئے ہیں, وہ بکسا کھولا نہیں, پورا سال گزر گیا, اس کا حساب لگوائیں, علماء کرام مفتی حضرات سے پوچھیں, اس کے اوپر زکات واجب ہے. گھر کے برتن ہیں مہنگے مہنگے, قیمتی ایسے پتھر کے اور پتہ نہیں کیا ڈیکوریشن کی, لاکھوں روپے کے برتن کو بنتے ہیں. یقین کریں ان کے اوپر جو استعمال کی ضرورت سے زائد چیزیں, اس کے اوپر زکات ضروری ہے. یہ گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں, اس کی کبھی زکات نہیں دی ہوتی. اس لیے میرے پیارو, میرا ایک دوست تھا, اس نے گاڑی لی, میں نے کہا کتنے کے لیے, میں نے کہا 2 لاکھ. میں نے کہا اس طرح کر 5,000 کا زکات بندی ایڈوانس دے دیں. انہوں نے کہا ایڈوانس تو بنتی نہیں ہے, شریعت میں تو سال گزرے پھر بنے گی, اور اس میں 100 باتیں اس نے کی. میں نے کہا بھائی جان میں یہ چاہتا ہوں تیری حفاظت رہ جائے, تیری جان بچ جائے, اور یہ گاڑی اللہ کی حفاظت میں رہ جائے. کاروبار کے لیے تو نے لیا, 6 مہینے بعد پتہ لگا ایکسیڈنٹ ہو گئی. میں نے اس سے پوچھا تو بچ گیا ہے؟ اللہ بچ گیا ہوں, اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا بندے بچ گئے, سواریاں بھی بچ گئی. میں نے کہا کتنا خرچہ کیا اس کے اوپر؟ کہنے لگا 3 مہینے کھڑی کی ہے, اور اس کے بعد 80-90 ہزار روپے میں نے اتنے لاکھ اتنے ہزار لگا دیے. میں نے کہا وہ 5 عدد نکالو, وہ تو نکال لیتا تیری جان بچ جاتی. تو نے ادھر کتنے ہزار لگائے, ادھر سے 5,000 نہیں دیے تم نے. تو میرے پیارو, جس مال کی زکات ادا نہیں کر دی جاتی, وہ خشکی میں قریب میں کبھی آگ لگ گئی, فلاں کیوں لگ گیا, اس گھر میں یتیم کا حصہ فرمایا للسائل والمحروم. اور فرمایا کہ جو ہے تمہارے معلوم میں ہم نے دوسروں کا حق ہے. 4 باتیں جو رمضان المبارک میں بھی سب کی بخشش ہوتی ہے, 4 کام جو نہیں کرتا
جو اس کے ساتھ چار باتیں نہیں اس کی بخشش نہیں ہوتی. سب سے پہلے والدین کا نافرمان جو نافرمانی میں سب سے چھوٹی غلطی کیا ہے؟ ماں اور باپ کو غصے سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا بھول کے فرمایا کہ یہ فرما برداروں کو شامل ہے. اب بتاؤ کتنی ماں کی تصدیق کی ہوگی، باپ کی کتنا غصے سے دیکھا ہوگا، تو یہ تو فرما بردار اس لیے توبہ کر لے گا. اب اس کے سارے نیکیوں کو تو توبہ کر لے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جو نشے کا عادی ہو، شراب، افیون، چرس، پاؤڈر، جتنے نشے ہیں گن نہیں سکتا میں، ان سب سے توبہ جب تک نہیں کرتا اس کے رمضان میں بھی اس کی بخشش نہیں. جو دل میں کینہ رکھتا ہے کسی بھائی کی، پڑوسی کی، رشتہ دار کی، محلے والے کی اور علاقے والے کی، جو ادب اور جو قطع تعلق کرے، کسی سے ناراض ہو. کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے، آپ کی یہ ساری تراویح یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی کوئی تراویح قبول نہیں جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیں، سیدھی سیدھی صاف بات. جو قطع تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے اندر اگر کوئی کسی کو مطلب قطع تعلق ہو تو وہ اٹھ کر مجلس سے چلا جائے، میں اللہ کا نبی دعا کروں گا، وہ دعا قبول نہیں ہوگی، رک جائے گی. قطع تعلق والا اتنا خطرناک ہے. جو ناراض ہو کسی سے، کسی کے دل کی کوئی بات ہے، اس کو فوراً آج راضی کر لے، ورنہ آسمان سے اوپر اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ دونوں بھائی آپس میں راضی نہیں ہوئے ان کے اعمال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. راضی ہو جائیں تو گزار جائیں. تو بہرحال ہم توبہ کریں، استغفار کریں. تو قطع تعلق کرنے والا ایک صاحب اٹھے، تشریف لے کر کے مجلس میں آ کے پھر بیٹھ گئے. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پھپھو سے خالہ سے ناراض تھا، جا کر ان سے بات سنائی، انہوں نے مجھے معاف کیا، میں نے ان کو معاف کیا. اتنا بڑا گناہ ہے قطع تعلق. اور میں قطع تعلق کرنے والا، ناراض رہنے والا جس مجلس میں ہوگا وہ ساری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا ظلم، گناہ، جرم ہوتا ہے کیا؟ قطع تعلق کرنا. غیبت کی غیبت کیوں حرام ہے؟ کہ آپس میں تعلق داریاں ٹوٹتی ہیں. چغلی، غیبت، یہ لڑائی جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں. اس لیے ہم بھائی کون کون نیت کرتا ہے اللہ کے نام پہ سب کو معاف کریں تاکہ روزے قبول ہو جائے، قرآن سننا سنانا قبول ہو جائے، صدقہ زکات خیرات قبول ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں گے جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے تو دنیا کے ہر بندے کو معاف کرتا تھا، اے میرے بندے مجھے شرم اور حیا آتی ہے، میں تجھ سے عذاب لوں، جا آج میں نے تجھے معاف کیا. اس لیے میرے پیارو اللہ کے لیے ہم معاف کرتے ہیں. اللہ کے لیے کیا کریں جی؟ سب نے معاف کر دیا بھائی، دلے دلے بول رہے ہیں سب نے معاف کر دیا بھائی. ایک گھنٹہ اور لگاؤں تو پھر معاف کریں گے. سب نے معاف کر دیا. اچھا یہ پیغام پورے مانگ میں، فراڑ میں، اس پورے علاقے میں توبہ کروائیں اور سب کے ایک دوسرے پر ناراض سارے ختم کر دو. ٹھیک ہے جی، کرائیں گے نا انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. علماء سے سیکھے گا، علم پڑھے گا انشاءاللہ، علماء کی قدر کرے گا، حافظ صاحب کا خیال کرے گا، قاری صاحب کا بھی، مولوی صاحب کا بھی، حاجی صاحب کا بھی، بڑوں کا ادب احترام سب کی کریں گے نا انشاءاللہ. اللهم لك الحمد بما انت اهله وصل على محمد بما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله بالمتين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ارحم على امه حبيبك، اللهم اغفر امه حبيبك، اللهم اغفر امه حبيبك، اللهم اغفر امه حبيبك، اللهم اصلح امه حبيبك، اللهم احفظ امه حبيبك، اللهم تجاوز عن امه واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع الامراض. ہمارے سی او صاحب کمپنی کے بہت بڑے ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، دیندار. سیف الرحمان صاحب بھی بیمار ہیں، ان کو بھی کورونا کا مسئلہ ہوا تھا. یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جتنے کورونا کے مریض ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں لا علاج مریض ہیں، شفا نصیب فرما. اللہ جتنے مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما دے. یا اللہ پریشان حال پریشانیوں کو حل فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں، یا اللہ والدہ محترمہ فوت ہوگی اس بستی کے جتنی عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان، یا اللہ جو فوت ہوگی جن کی قبروں کے نشان بھی بڑھ گئے، جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو جانتا ہے. اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ. یا اللہ سب کے درجات کو بلند کر دے اللہ. اس کے نسبت کو قبول کر کے ہماری ماں بہنوں بیٹی اللہ رشتہ دار محلہ پڑوس شہر اللہ کے والے جتنے خط لگے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ. سب کے درجات کو بلند کر دے اللہ. یا اللہ اپنی محبت کی ترقی عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ترقی عطا فرما دے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ترقی عطا فرما دے. قرآن سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کی ترقی نصیب فرما. قرآن کو لے کر سارے عالم کی ترقی عطا فرما دے. اللہ ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، صحت دے. اللہ عافیت آسانی. اے اللہ حاضرین مجلس میں بیٹھے ہیں اس رات کے درمیانی پہر میں، اے اللہ مشکل تیری محبت میں
میں بیٹھی ہیں، اے اللہ ان سب کی زندگی میں، جان میں، مال میں، وقت میں اتنی برکتیں عطا کر دے کہ قیامت تک ان کی نسلیں یاد رکھیں ہمارا بھی گزر گیا پیچھے، اے اللہ ایمان اور یقین آباد کی ترقی نصیب فرما دے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں، جان میں، مال میں، وقت میں، صحت میں، اور یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی عطا فرما، سنتوں کی ترقی نصیب فرما، درود پڑھنے کی ترقی نصیب فرما، سلام پڑھنے کی ترقی نصیب فرما، قرآن سننا جس طرح انہوں نے سنا شوق سے قاری صاحب نے سنایا اس کی ترقی عطا فرما، اے اللہ ان سب کی جو فوت ہوگی ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ، ان کے درجات کو بلند کر دے، مولا میں بہت لیٹ پہنچا بیچ میں، یا اللہ خود آنا چاہیے ان کے کہنے کے بغیر ہم نہ آئے، ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما دے، اے اللہ اس قربانی کی برکت سے جو یہ پورا دن روزہ رکھ کے تراویحیں پڑھتے رہے اس کو قبول فرما، اے اللہ کورونا کی وبا سے ہمارے ملک کو حفاظت فرما دے، کشمیر والوں کی حفاظت فرما دے، مدد فرما دے، ساری انسانیت کی اپنی پناہ نصیب فرما دے، ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے خیر کا ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ یہ وہ سرزمین ہے مشکل گھڑی میں انہیں ساتھ دیا، یہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے اللہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کی نسلوں کے لیے میں دعا کروں، یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان کا اعزاز اور اکرام فرما دے، اللہ ان کو خرچ کرنے والا بنا دے، اخلاق کی ترقی نصیب فرما، اخلاص کی ترقی نصیب فرما، دعوت کی ترقی نصیب فرما، محبتوں کی ترقی عطا فرما دے، ساری انسانیت میں بانٹنے کی ترقی عطا فرما دے، اے اللہ دل اور رات اپنی محبت کی ترقی عطا فرما دے، اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں تو اپنی محبت کی ترقی عطا فرما، اس رات کے اس پہر میں یا اللہ جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جو خدمت نصرت مدد تعاون، اے اللہ ہماری شفقت ہمارے ساتھ سب کے بیڑے پار کر، ساری امت کا بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بنا دے، جو علماء کی، حفاظ کی، طلباء کرام کی، مساجد کی، مدارس کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، قسم پرس لوگوں کی، اے اللہ مسافروں کی مدد نصرت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی نسلوں کو کبھی یا اللہ محتاج نہ کرنا یا اللہ، اور خرچ کرنے والا بنا دے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی محبت کی ترقی عطا فرما دے، اللهم ارزقنا بالف الفا وبالباء بركه حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الفاسقين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الحاسدين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سائر البلاد والاقطار، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانذر بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، يا زين السماوات والارض، يا ملك السماوات والارض، يا منشأ كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريب غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالب غير مغلوب، اللہ ہماری ساری حاجتیں ضرور دے، ہمارے جو دعائیں مانگی قبول فرما، جو رہ گئی وہ بھی عطا فرما، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے ہم بیڑا پار فرما دے، اللہ اپنے ذاتی صفات و ناموں کے صدقے میں، قرآن پڑھنے کے صدقے میں، اللہ موت تک کی استقامت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما دے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام پڑھنے والا بنا دے، استغفار کرنے والا بنا دے، سب جرموں کو ظلموں کو معاف فرما دے، ساری امت کا بیڑا پار فرما دے، ساری کی ساری انس و جن کو ہدایت نصیب فرما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله على النبي الأمي الكريم، آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين، یا اللہ اس سارے مجمع کے سارے مسئلے حل فرما۔